سے پہلے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر. ابھی سب کی آواز نہیں آئی ہو، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور مناظر اسلام علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب، اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد. سید الشہداء الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، کوفہ میں جس دن حضرت سیدنا امام مسلم شہید ہوئے، اسی دن مکہ مکرمہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کوفے کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے، آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے، مستورات، خدام، موالی، یہ ٹوٹل 82 افراد تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھا کہ اب امام حسین جائیں گے، حکومت ان کو مل جائے گی، چلو ساتھ مل جاؤ۔ کچھ وہ لوگ بھی تھے ان 82 کے علاوہ۔ وہ میں رات بیان کر چکا ہوں کہ حضرت امام حسین کو روکا تو بہت گیا تھا کہ مت جائیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ہر قیمت پر جانا ہے، اس لیے کہ مجھے خواب میں نانا جان نے وہاں پہنچنے کا حکم دیا ہے، اب میں نے جانا ہی جانا ہے۔ رستے میں ایک مقام ہے، مقام شقوق، وہاں ایک آدمی ملا، اس نے بتایا کہ حضرت کوفے میں تو حالات بالکل بدل چکے ہیں، حضرت امام مسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت ہانی بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل پر بڑی چوٹ لگی کہ اوہو، یہ تو وہی ظالم نکلے جنہوں نے ابا جان کو بھی دھوکہ دیا تھا، بھائی جان کو بھی دھوکہ دیا تھا، اور پورا یقین ہو گیا کہ اسی سفر کے اندر میری شہادت ہوگی، کیونکہ مخبر صادق نانا جان نے شہادت کی خبر پہلے ہی دی ہوئی تھی۔ خیر، آپ اپنے خیموں میں تشریف لائے۔ جب خیمے میں تشریف لائے تو حضرت امام مسلم کی صاحبزادی سامنے آئی، تو آپ نے بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے امام مسلم کی صاحبزادی اپنی بھتیجی کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ ایک تو ویسے بھی زخم تازہ تھا، اور دوسرا نانا جان کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو۔
جب پیار سے، شفقت سے اور نبی اور امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا تو حضرت امام مسلم کی صاحبزادی کہنے لگی، چچا جان آج تو آپ مجھ پر اس طرح پیار کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، سلوک کر رہے ہیں جس طرح کسی یتیم سے کیا جاتا ہے، کہیں ابا جان شہید تو نہیں ہو گئے؟ بے اختیار امام کی آنکھوں میں اور آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی غم نہ کر، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، میری بیوی تیری امی ہے، میری بہن بھی تیری امی ہے، میری لڑکیاں، میرے لڑکے، یہ سب تیرے بہن بھائی ہیں۔ آپ خود بھی روئے اور خیمے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو رلایا۔ حضرت امام مسلم کے جو فرزند تھے، ان کے جو قریبی تھے، کہنے لگے چچا جان ہم انشاءاللہ کوفیوں سے بدلہ لیں گے، یا پھر ہم بھی لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام مسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ دیکھو کوفیوں نے وعدہ خلافی کی ہے، انہوں نے مسلم کو شہید کر دیا ہے، اب ہمارا اگلا سفر جو ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے بھائی خود خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لو، آگے کانٹوں کی سیج پر چلنا پڑے گا، آگے شہادت بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ وہی رہے جو دل سے ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کی شان، اب وہ جو لالچ میں آن کے ادھر ادھر سے حضرت امام کے ساتھ ہو گئے تھے، وہ سب آہستہ آہستہ تتر بتر ہو گئے۔ یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا، پتہ چلا سچا وفادار وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ دیتا ہے، جو مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتا، آسانی کے وقت میں ساتھ دیتا ہے، انہی کی مثال انہی لوگوں کی طرح ہے جو امام حسین کے ساتھ آ کے ملے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسین یہ کہہ کر آگے چلے، ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے سالبہ، حضرت امام حسین نے وہاں آرام فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت سیدہ زینب آپ کی ہمشیرہ بولی کیا بات ہے بھائی، آپ روتے ہوئے کیوں اٹھے ہیں؟ فرمایا ابھی میں نے خواب کے اندر نانا جان کی زیارت کی ہے، نانا جان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور فرما رہے تھے حسین اب تمہیں ہمارے پاس آنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے، جلدی جلدی تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ اور ایک سوار ہے وہ کہہ رہا تھا لوگ چل رہے ہیں اور ان کی قضا بھی ان کی طرف چل رہی ہے۔ جب حضرت امام حسین نے اپنا یہ خواب کا مشاہدہ بیان کیا تو آپ کے بڑے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابا جان یہ تو فرمائیے کیا ہم اس بات میں سفر میں حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا یقیناً ہم حق پر ہیں، 100% ہم حق پر ہیں۔ حضرت علی اکبر نے عرض کی ابا جان جب ہم حق پر ہیں اور یقیناً حق پر ہیں تو ایک جان کیا ہے 1000 جانیں بھی ہوں تو وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائیں گی۔ یہ کیوں شہزادے نے جواب دیا؟ اس لیے کہ قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صداقت پر پورا ایمان تھا۔ وہ کیا تھا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
أحياء ولكن لا تشعرون۔ خیر حضرت امام علی مقام آگے کو روانہ ہوئے، تھوڑی دور ہی گئے کہ آگے سے 1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر ملا۔ لشکر کا کمانڈر تھا ہر۔ اس نے آن کے حضرت امام حسین سے کہا کہ حضرت مجھے گورنر ابن زیاد نے آپ کو گھیر کر گرفتار کر کے کوفے لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت امام نے اب وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ 1000 آدمی بھی تھا اور خود حر بھی تھا۔ آپ نے فرمایا اوے کوفے والو، تمہیں پتا ہے نا میں خود نہیں آیا، میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے کہنے پر آیا ہوں۔ اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو تم کہہ دو واپس چلے جاؤ تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ ساری بات تھی کیس کو پکا کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے۔ اب کوفیوں نے جنہوں نے خط لکھے تھے انہوں نے سر جھکا لیے۔ اور کہنے لگا حضرت میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ جنہوں نے خط نہیں لکھے تھے وہ بھی بولے جی اساں نے کوئی خط نہیں لکھیا۔ اب حضرت امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا وہ خطوں والے تھیلے تو لاؤ۔ جب تھیلا الٹا گیا تو اب اس کے اندر سینکڑوں خط موجود تھے۔ آپ نے لہرا لہرا کر اوے تو نے خط لکھا تھا کہ نہیں، اوے تو نے خط لکھا تھا کہ نہیں؟ لیکن اب وہ سارے اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ حر نے عرض کیا حضرت مجھے نہیں پتا تھا کہ ان ظالموں نے آپ کو خط لکھ لکھ کر بلایا ہے۔ میں چونکہ فوج کا کمانڈر ہوں، یہ جو 1000 کا دستہ آیا ہے، اب اگر میں آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں تو حضرت یہ تو میری شکایت لگائیں گے۔ آپ ایسے کریں کہ اب میرے ساتھ چلے مصلحتاً، تو رستے میں آپ مجھے یہ فرمائیے گا کہ میرے ساتھ ہیں عورتیں، جب رات کو ڈیرا لگے گا نا تو میں تو تمہاری فوج کے لشکر کے درمیان اپنے خیمے نہیں لگاتا، میں تو الگ خیمے لگاؤں گا۔ حضرت آپ الگ خیمہ لگا لیجئے گا اور پھر جب ہم لوگ سو جائیں گے تو بڑے آرام سے چپکے سے آپ کسی طرف نکل جائیے گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، تیری تجویز بہت اچھی ہے۔ حضرت امام حسین نے ایسے ہی کیا، الگ جگہ رات کو ڈیرا لگایا۔ جب وہ دوسرا لشکر سو گیا تو اب امام نے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو روانہ کیا، چلو بھائی۔ ساری رات چلتے رہے۔ جب دوسرا دن آیا، دوسرے دن صبح کے وقت ایک میدان میں پہنچے۔ میدان بھی بڑا ڈراؤنا تھا۔ فرمایا بھئی یہیں پر ڈیرے لگا دو۔ جب وہاں ڈیرا لگایا، خیمہ لگانے کے لیے میخ کو ٹھونکا گیا، قلعہ ٹھونکا گیا، تو جہاں قلعہ ٹھونکا جاتا تھا وہیں نیچے سے لہو نکلتا تھا۔ آیا جس درخت کی لکڑی کو توڑتے وہاں سے لہو نکلتا۔ حضرت امام نے فرمایا بھئی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک ساتھی کہنے لگا حضرت اس کا نام ہے ماریا۔ فرمایا اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا، پتہ کرو۔ کچھ لوگ آ جا رہے تھے، ان سے پوچھا تو ایک کہنے لگا اس کا نام ہے کربلا۔ حضرت امام نے جب لفظ کربلا سنا تو فرمایا ارض کرب و بلاء و سفک دماء، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے۔
زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ حضرت علی اکبر نے جب یہ بات سنی تو کہا ابا جان یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، تیرے دادا جان حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صفین جا رہے تھے، راستے میں یہاں پر آپ ٹھہرے، جب راستے میں یہاں ٹھہرے آپ نے کچھ دیر آرام کیا، ریسٹ فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد تیرے دادا جان علی مرتضیٰ اٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے زانوؤں پر سر انور تھا، میں بھی سرہانے کھڑا ہوا تھا۔ جب روتے ہوئے اٹھے تو بڑے بھائی نے عرض کیا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا اے بیٹا حسن، میں نے اس جگہ خون کا دریا بہتے دیکھا ہے، اسی دریا میں حسین کو ڈوبتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر کوئی بھی اس کی فریاد پر نہیں پہنچتا، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نظر نہیں آتا۔ بس میں سمجھ گیا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا یقتل بارض طف، کہ میرا یہ بیٹا سرزمین طف پر قتل کیا جائے گا، جسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر، اس کے بعد ابا جان علی مرتضیٰ نے میری طرف رخ کیا، فرمایا بیٹا حسین ایک بات تو بتا، جب اس میدان میں تجھے قتل کیا جائے گا، تیرے خون سے اپنی تلواروں کو سرخ کیا جائے گا، تجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، بیٹا بتا تو کیا کرے گا؟ تو میں نے عرض کیا تھا ابا جان آپ فکر نہ کیجئے، میں واویلا نہیں کروں گا، میں چیخوں گا چلاؤں گا نہیں، ماتم نہیں کروں گا، میں تو صبر کروں گا۔ فرمایا بیٹا صبر ہی کرنا، کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ یہ جو ہم کربلا کا واقعہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، ہر سال اس کو دہراتے ہیں، یہ کس لیے؟ تاکہ ان مقدس شہزادوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی بھی ویسے گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ جو زندگی ہے نا، زندگی، اس زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے، کبھی دکھ ملتا ہے، کبھی تکلیف پہنچتی ہے، کبھی راحت۔ جب بندے کو راحت پہنچے تو خوشی میں بے قابو ہو کر شریعت کی مخالفت نہ کرے، اور جب دکھ پہنچے تو اس کو امتحان تصور کرے کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ امتحان ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اللہ تمہیں آزمائے گا، کبھی مال میں کمی دے کر، کبھی جانوں کا توڑا دے کر، کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں بھوک دے کر آزمائے گا، تمہارا امتحان فرمائے گا۔ اس طرح کے امتحانوں میں، تکلیفوں میں جو بندہ ثابت قدم رہے گا، صبر کرے گا، محبوب پیارے ان صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دو۔ ہے بڑا مشکل، لیکن جنت بھی تو بہت بڑا انعام ہے نا، تو کوئی مشکل کام کرنے کے بعد ہی انعام ملا کرتا ہے نا۔ تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مشکل پر اجر بھی بڑا دیتا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، حبیب پیارے ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، مبارک دے دو۔ یہ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو اخیر یہ کہہ اٹھتے ہیں، زبان سے بول کر کہہ دیتے ہیں انا للہ، ہم بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمارا جینا اللہ کے لیے، ہمارا چلنا اللہ کے لیے، ہمارا بیٹھنا اللہ کے لیے، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے کوئی ہمیشہ یہاں نہیں رہ جانا، اخیر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے، اب اس کی مرضی جس حال میں رکھے ہم شکر کریں گے، صبر کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبت کے میدان میں، تکلیفوں کے وقت صبر کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کی رحمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات بھی پہنچے گی، رحمت بھی پہنچے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ایک ہیں یہ ہماری تکلیفیں، ایک ہے وہ تکلیف جو میدان کرب و بلا میں امام حسین کو پہنچی تھی۔ کیا ہم میں سے کسی کو امام حسین جیسی تکلیف پہنچی ہے؟ نہیں۔ ارے جب ہم صبر کریں تو اللہ کی طرف سے درود آئے، صلوات آئے، رحمت آئے، اور اللہ اعلان کرے یہ جنتی ہیں، تو جب نواسہ رسول نے صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا اللہ کی طرف سے کتنے درود ان پر آئے ہوں گے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ناسخ التواریخ، یہ شیعہ دوستوں کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے، اسی دشت کربلا میں جب حسین پاک اترے، یہ ساری باتیں فرمائی، تو اب آپ نے ایک خاص نصیحت فرمائی۔ فرمایا اے میرے گھر والو، میری مصیبت و مفارقت پر صبر کرنا، جب میں قتل کر دیا جاؤں تو ہرگز ہرگز منہ نہ پیٹنا، بال نہ نوچنا، گریبان چاک نہ کرنا،
حضرت سیدہ زینب کو خطاب کیا، فرمایا اے میری بہن تم تو فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو۔ جب نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تھے، جس طرح امی جان نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، جب مجھے قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، تو میری پیاری بہنا امی جان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تم بھی صبر کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خیر آپ نے ڈیرا لگایا تو ابن زیاد کا خط آیا، یا تو یزید کو ووٹ دے دیجئے، بیعت کر لیجئے یزید کے لیے، نہیں تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام حسین نے خط پڑھا، خط پڑھ کر پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا اس خط کا تو میرے پاس جواب ہی نہیں، میں نہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا۔ ابن زیاد کو جب پتا چلا تو وہ سمجھ گیا یہ حسین قتل ہو جائے گا، سر کٹا دے گا، لیکن یزید کے لیے بیعت نہیں کرے گا۔ اب اس نے مقابلے کے لیے کمانڈر کی تلاش شروع کی کہ بھئی حسین کے مقابلہ پر میں کس کو بھیجوں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت سعد وہ صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوتے تھے تو کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ حضرت عمر حاضر ہوتے تو کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرا باپ قربان، میری ماں قربان۔ جتنے صحابی حاضر ہوتے یہی کہتے، لیکن سعد وہ صحابی ہیں، ایک جنگ میں کافروں کا سامنا ہوا تو نبی پاک نے تیر خود حضرت سعد کو دیا اور کہا سعد تجھ پر میرا باپ قربان ہو، چلا پہلا تیر کافروں کی طرف آیا۔ یہ ہیں حضرت سعد۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، نیکوں کے ہاں بد پیدا کر دیتا ہے اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کر دیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے ہاں بیٹا کیسا پیدا ہو گیا؟ نافرمان۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عمر بن سعد، اس کی بڑی تمنا تھی کہ مجھے رے کی گورنری مل جائے۔ یہ رے پرانا نام ہے، اس کا نیا نام ہے تہران، ایران کا دارالسلطنت۔ بڑی منتوں ترلوں سے اس نے اس رے کی گورنری کا آرڈر حاصل کر لیا۔ اب یہ روانہ ہونا ہی چاہتا تھا کہ ابن زیاد نے اسے کہا ہاں بھئی چل حسین کے مقابلہ پر۔ کہنے لگا جی آپ مہربانی کیجئے، آپ مہربانی فرمائیے، میں رہ جا رہا ہوں، تہران جا رہا ہوں، آپ کسی اور کو حسین کے مقابلے پر بھیجئے، میری منزل کھوٹی نہ کیجئے۔ ابن زیاد کہنے لگا سن میری بات،
اگر تو نے رے کا گورنر بننا ہے تو پہلے تجھے حسین کے مقابلے پر جانا ہوگا. اگر تو حسین کے مقابلے پر نہیں گیا نا تو تجھے رے کی گورنری بھی چھوڑنی پڑے گی. اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دو. اس نے کہا سوچ لو. اب اس نے مشورے شروع کیے کہ میں کیا کروں, حسین کے مقابلے پر جاؤں کہ نہ جاؤں, جاؤں کہ نہ جاؤں. جس سے بھی بات کرتا وہ یہی کہتا کہ نہ ساری دنیا کی دولت چھوڑ دینا بہتر ہے, حسین کے مقابلے پر جانا بہت غلط ہے, بالکل نہ جانا. اس کا سگا بھانجا جس کا نام ہے حمزہ, ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ, یہ ان کا بیٹا ہے حمزہ. یہ بھی آیا اور کہنے لگا ماموں میں نے سنا ہے کہ تجھے آفر ہوئی ہے حسین پاک کے مقابلے پر جانے کی. اس نے کہا بالکل, تو بتا میں جاؤں کہ نہ جاؤں. اس نے کہا ماموں مر جانا, نواسہ رسول کے مقابلے پر نہ جانا. کہنے لگا ہاں بات تو نے ٹھیک کہی ہے, اچھا میں ایسے ہی کروں گا. اب رات کو سوتا ہے بستر پر تو نیند نہیں آتی. کہتا ہے اوئے اب میں پرانی اپنی خواہش رے کی گورنری کی وہ چھوڑ دوں. گورنری مجھے مل چکی ہے, پروانہ نوٹیفیکیشن میری جیب کے اندر ہے, اب میں کس طرح چھوڑ دوں. لیکن جب سوچتا ہے نا حسین پاک کے مقابلے پر جانا ہے تو سوچتا ہے کہ اوہو اگر حسین کے مقابلے پر گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلنا پڑے گا, کروں تو کیا کروں. پھر اخیر اس کی عقل نے کہا, اس بری عقل نے, کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بھائی یہی زندگی ہے, بس ٹھیک ہے, اس میں تو موج کرو. لالچ اس پر غالب آ گئی اور اس نے حسین پاک کے مقابلے پر جانے کو اپنے آپ کو تیار کر لیا. صبح جب حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ آیا نا بھانجا ملنے کے لیے تو اس نے دیکھ کر منہ پھیر لیا. بھانجا سمجھ گیا کہ اس پر لالچ غالب آ گئی ہے. اب یہاں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد سنو. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکریوں کا ریوڑو, بکریوں کے ریوڑ میں 2 بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں. یہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان بندے کے دین ایمان کا لالچ کر دیتی ہے. یہ جو لالچ, ہوس, ہرس جو ہے یہ بندے کا بیڑا غرق کر دیتی. آپ خود سوچیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو برسر اقتدار ٹولہ ہے, کیا ان کو پیسے کی کمی ہے؟ پیسے کی کوئی کمی نہیں. اتنا پیسہ ان کے پاس ہے کہ ساری زندگی جو چاہیں کھائیں, جس طرح کی بلڈنگ میں چاہیں رہیں, جس طرح کا پہننا چاہیں پہنیں. ان کے پاس پیسہ ختم نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھرتی. بس اسی لالچ کی وجہ سے یہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ابھی سندھ میں کیا ہو رہا ہے آپ نے اخبارات میں نہیں پڑھا؟ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہتا ہے امتیاز شیخ اربوں روپیہ کھا گیا. امتیاز شیخ کرتا ہے نہیں ارباب رحیم کھا گیا. بس یہی ہے نا, کیوں؟ بندے کا بیڑا غرق اس کا لالچ کرتا ہے. تو میں بھی آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, تم میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے لالچ سے بچائے. میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی لالچ سے بچائے. بندے کا بیڑا غرق لالچ کرتا ہے. لالچ اگر نہ ہوتا کربلا کا واقعہ پیدا نہ ہوتا.
یزید کو لالچ تھی اپنی کرسی کی، ابن زیاد کو لالچ تھی کوفے کی گورنری، بصرہ کی گورنری کی، عمر بن سعد کو لالچ تھی کاہے کی، ایران کے شہر رہ کی گورنری کی۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک لالچ ان کی تھی، دوسری لالچ حسین پاک کی تھی۔ حسین پاک کو لالچ یہ تھی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا نانا راضی ہو جائے۔ اوے اگر لالچ کرنی ہو تو یہ پیسے کی لالچ مت کرو، یہ دنیا کی عزت کی لالچ مت کرو، اوے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دو اگر اللہ راضی ہوتا ہو، اللہ کا محبوب راضی ہوتا ہو۔ یہ عمر بن سعد بہت بڑا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ 20 آدمی لے کر یہ آیا اور 20 آدمی لے کر حضرت امام حسین آئے ایک جگہ ملنے کے لیے۔ پھر 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ اس نے امام حسین سے کہا کہ آپ بیعت کیجئے۔ فرمایا دیکھو میرے خون سے ہاتھ مت رنگو، تم ایسے کرو میں تمہارے سامنے 3 صورتیں رکھتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، میں چاہے مدینہ شریف جاؤں یا کسی اور طرف جاؤں، کھلا چھوڑ دو۔ اگر تم مجھے کھلا نہیں چھوڑنا چاہتے تو مجھے تم کسی بارڈر پر بھیج دو، میں بارڈر پر چلا جاتا ہوں۔ اگر وہاں بھی نہیں بھیجنا چاہتے تو تم ایسے کرو، تم مجھ سے مت لڑو، مجھے یزید کے پاس بھیج دو، یزید جانے اور میں جانوں، میں اس سے بات چیت کروں گا۔ اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ اس نے ابن زیاد کو جواباً لکھا، پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے صلح کی صورت نکال دی ہے، حسین نے یہ 3 شرطیں پیش کی ہیں، یہ تو میرا خیال ہے ان میں سے کسی نہ کسی کو مان لینا چاہیے، وگرنہ بدنامی بڑی ہوگی اگر ہم نے حسین کو قتل کر دیا تو۔ ابن زیاد بھی بالکل مان چلا تھا کہ بیٹھا تھا لعنتی شمر۔ اس نے کہا ابن زیاد یہ کیا کرنے لگا ہے؟ تیرے پنجوں کے اندر یہ خرگوش پھنس چکا ہے، اب یہ کسی بہانے یہاں سے نکلنا چاہتا ہے، اگر نکل گیا تو پھر تم ساری زندگی اس پر قابو نہیں پا سکو گے۔ تمہیں پتہ نہیں حسین کے پیچھے طاقت کون سی ہے؟ یہ سیاست نہیں ہے، پکڑو مار ڈالو اس کو۔ اب ابن زیاد کہنے لگا ہاں تم نے مشورہ بہت اچھا دیا ہے، دعا کرو کسی کے مشیر لعنتی نہ بنے، کسی کے مشیر بدماش نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مشیر دے تو ایماندار مشیر دے، اچھے مشیر دے۔ یہ جو ہم منبر پر بیٹھتے ہیں نا، یہ بھی آپ کو مشیر ملے ہوئے ہیں، اللہ تمہیں بھی اچھے مشیر دے وے، کوئی برا مشیر نہ دے۔ ہم منبر پر بیٹھنے والے اگر اللہ رسول کا صحیح حکم تمہیں سنائیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ اور اگر ہم منبر پر بیٹھ کر آپ کو غلط مشورہ دیں، غلط رائے دیں، تو پھر ہم بھی بہت برے لوگ ہوں گے۔
ہم ان لوگوں میں پھر بن جائیں گے غلط مشورہ دے کر، غلط تقریر دے کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا، کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو، زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ہؤلاء خطباء الفتنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تقریروں سے، اپنے مشوروں سے قوم کو غلط رستے پر ڈالا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی آپ کو بھی صحیح مشیر دے وے، ہمیں بھی صحیح مشیر عطا کرے۔ آج کل بڑی ایک لہر چلی ہوئی ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ حسین پاک نے جو 3 شرطیں دی تھیں، وہ 3 شرطیں کیا تھیں؟ اور تیسری شرط، باقی 2 تو وہی بیان کرتے ہیں، تیسری شرط بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حسین پاک نے کہا تھا کہ اگر تم نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ یہ اب آپ اس شرط کو ذہن میں رکھیے، اگر امام نے یہی کہا ہوتا کہ ٹھیک ہے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تو پھر کیا لڑائی کا کوئی جواز رہتا تھا؟ ابن زیاد کا پیغام عمر بن سعد تک پہنچا، حسین کو کہو بیعت کرے، بیعت کرے، بیعت کرے۔ عمر بن سعد نے یہی پیغام دیا حضرت امام حسین کو۔ حسین پاک نے سامنے آ کر لوگوں سے کہا اوے یزیدیو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے جو بندہ کسی ظالم حکمران کے ساتھ تعاون بھی کرے گا، اللہ کریم کو یہ حق حاصل ہے کہ جہاں پر ظالم حکمران کو رکھے گا وہیں پر اللہ تعالیٰ اس سے تعاون کرنے والے کو بھی رکھے گا۔ اس لیے میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا یہ حضرت امام حسین کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے یزیدی ٹولے نے بات گھڑی ہے، وگرنہ حسین پاک جیسی کھری بات کرنے والا امت میں کون پیدا ہوا ہوگا۔ جب محرم کی سات آئی تو ابن زیاد کا آرڈر پہنچا ابن سعد کو، کہنے لگا حسین نے ڈیرا لگایا ہوا ہے دریا کے کنارے پر، فرات کے کنارے پر، ایسے کرو کہ فرات اور حسین کے قافلوں کے درمیان فوج کا دستہ کھڑا کر دو تاکہ حسین وہاں سے پانی نہ پی سکے۔ آخر انہوں نے یہی کیا کہ پانی امام حسین پر بند کر دیا۔ حاکم کا حکم تھا پانی بشر پیئیں، آ کے اس دشت کے جانور پیئیں، گھوڑے پیئیں، چرند پیئیں، پرند پیئیں، منع نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ حضرت سیدنا امام حسین سے حضرت عباس کہنے لگے، بھائی بولے، کہنے لگے بھائی ہم یہاں سے خیمے نہیں اٹھائیں گے۔ فرمایا اے بھائی تم تو کرم کا سمندر ہو، ان کمینے لوگوں سے لڑنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ذہن میں رکھو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اب کرتے کرتے 10ویں رات آ گئی۔ 10ویں رات کو ابن سعد نے رات آنے سے پہلے جنگ کی نوبت بجا دی، اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے پیغام بھیجا ابن سعد کو، ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو، صرف ایک رات ہمیں چاہیے۔ وہ کس لیے؟ ہم جی بھر کر اللہ اللہ کر لیویں، یہ زندگی کی آخری رات ہے، ہم رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے گزاریں گے، قرآن کی تلاوت کرتے گزاریں گے۔ صبح لڑ لینا، صبح آئے ہائے
حسین پاک نے قربان جائیں رات بھی مہلت مانگی تو کس لیے؟ جان بچانے کے لیے یا اللہ اللہ کرنے کے لیے؟ ہمیں یہ سبق دیا ہے میرے نانا جان کی امت، اللہ کا ذکر مت چھوڑنا، اللہ اللہ کرنا مت چھوڑنا، رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے مت چھوڑنا، ادھر محنت بھی کرو، دل سے محنت کرو، کام پوری دل جمی سے کرو، لیکن توکل اللہ پر رکھو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرو، بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرو، ارے جب پہلو کے پل پر لیٹو تو اللہ کو یاد کرو، کیونکہ جو بھی اللہ کو یاد کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ساری رات اہل بیت نے اللہ اللہ کرتے گزاری، آخری پیر تھا رات کا، بی بی شہر بانو باہر نکلی رفع حاجت کے لیے، دیکھا ایک برقع پوش بی بی، برقع پہنے ہوئے برقع پوش بی بی ہاتھ میں جھاڑو ہے، کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ بی بی شہر بانو بڑی حیران ہوئی ہے، 10ویں رات کو یہ بی بی یہاں جھاڑو کیوں دے رہی ہے؟ قریب آئی اور کہا بی بی یہ رات کے وقت جھاڑو دینے کا کیا مطلب؟ تو کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی سن میں بیٹی فاطمہ ہوں بنت شاہ مشرقین، کل اسی مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین، ان کے زخموں میں نہ چبھ جائے کوئی کنکر کہیں۔ ارے ماں فاطمہ زہرا بھی اپنی قبر انور سے اٹھ کے بیٹے کی قربانی دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ آخر خون یہ کون سا تھا؟ خون تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، خون تھا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا، وہی ابراہیم علیہ السلام جو اپنے ہاتھوں اپنی زبان سے اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے مجھے اللہ کا حکم ہے تیرے گلے پر چھری چلاؤں، بول بیٹے تیری مرضی کیا ہے؟ تو عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ باپ خود بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار، یہاں ماں بیٹے کو تیار کر رہی اللہ کی راہ میں سر کٹانے کے لیے۔ ارے ماں بھی وہاں موجود ہے۔ حضرت امام حسین نے اللہ اللہ کرنی شروع کی۔ خود امام پاک کا عالم یہ تھا کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات کے مشاہدہ کے اندر مستغرق ہو گئے۔ دنیا معافی ہاں کا پتہ نہیں تھا، لو اللہ سے لگی ہوئی ہے۔ اسی عالم میں غنودگی طاری ہوئی، دیکھا نانا جان تشریف لے آئے، نبیوں رسولوں کے امام جلوہ گر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں، فرشتوں کی پوری جماعت ساتھ ہے۔ امام کو گود میں لے کر پیار کیا، فرمایا اے جانو دل کے چین نور العین میرے حسین، میں جانتا ہوں دشمن تیرے قتل کے در پہ ہے، لیکن بیٹا صبر سے شکر سے اس گھڑی کو گزارنا، جتنے تیرے قاتل قیامت کے دن میں رسول کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ اے بیٹا تجھے شہادت کا بہت بڑا درجہ ملنے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ گے۔ اے بیٹا بہشت تیرے لیے سجا دی گئی ہے، تیری ماں بھی تیرا باپ بھی تیرا استقبال بہشت کے دروازے پر کریں گے۔
رسول بھی وہیں پر تیرا استقبال کروں گا، یہاں بھی ہوں گا، روح پرواز کرے گی، اوپر سے آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صبح ہوئی، حضرت امام نے یہ جو خیمے لگے تھے نا یہاں، امام نے سامنے کا رخ چھوڑا تھا اور پچھلی رخ پر خندق کھدوا دی تھی تاکہ کوئی ظالم پیچھے سے آن کر خیموں پر حملہ نہ کر سکے۔ امام نے وہاں لکڑیاں بھی بھر دی تھیں، 10ویں صبح کو امام نے وہاں آگ جلا دی تاکہ کوئی دشمن پیچھے سے آن کر خیموں کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ یہ بیبیاں جو ہیں پاک دامن بیبیاں، ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ ایک لانتی آیا، آیا حسین تو نے جہنم کی آگ میں تو جلنا ہے ہی، تو نے ابھی سے اپنے لیے آگ جلا لی ہے۔ ان کو کہہ رہا تھا جو جنت کے وارث ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اب ذرا سوچو، جنت کے وارث کو کہا جائے تو نے جہنم میں جانا ہے، یہ تو نے آگ جلا لی ہے، تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ تھے رؤوف و رحیم نانا کے نواسے، پر جب اہل بیت نبوت کی عظمت پر حرف آتے دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین ابھی اسی وقت سے آگ کا مزہ چکھا، ابھی اسی وقت سے آگ کا مزہ چکھا۔ ادھر امام کی زبان سے نکلا، وہ گھوڑے پر تھا نا، گھوڑا یکدم اچھلا، وہ گھوڑے سے نیچے گرا، پاؤں اس کا رکاب کے اندر پھنسا، گھوڑا دوڑتا ہوا آیا خندق کی طرف، جہاں آگ جل رہی تھی آگ کے اندر اس کو ڈال کے چلا گیا، چیختا رہا، چلاتا رہا، ساری دنیا نے دیکھا، کربلا میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ وہیں جل کر راکھ ہو گیا۔ تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم۔ 3 دن کے پیاسے ہیں یہ۔ ایک اور خبیث آیا، کہنے لگا حسین دیکھ نہیں رہا تو؟ تجھے نظر نہیں آتا یہ فرات ٹھاٹھے مار رہا ہے؟ ہمارے پاس پانی ہے، پانی کے مشکیزیں ہیں، تیرے پاس پانی نہیں۔ جس طرح آج تیرے پاس پانی نہیں ہے، اسی طرح کل قیامت کو بھی تیرے پاس پانی نہیں ہوگا۔
حسین پاک کے دل کو پھر چوٹ لگی، کیونکہ کوثر کے والی کے نواسے کو تانا دیا گیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب العالمین اس نے کوثر کے وارثوں کو تانا دیا، دنیا کو دکھا دے تجھے تیرے محبوب کی آل سے کتنا پیار ہے، یا اللہ اس کو پیاسا مار دے۔ فوراً کہنے لگا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، العطش العطش العطش، ہائے پیاس نے مار دیا، بہت پیاس لگی، پانی پلایا گیا لیکن پیاس ختم نہیں ہوئی۔ پھر کہنے لگا العطش العطش، مجھے پانی پلا دو، پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو، اور پانی پلایا گیا اور پانی پلایا گیا۔ اللہ کی شان جس نے حسین کو قیامت کے دن پانی نہ ملنے کا تانا دیا تھا، پانی پانی کرتا ہوا فی النار ہو گیا۔ لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان، اور لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ کربلا سے تھوڑی فاصلے پر ایک عورت رہتی تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا وہب بن عبداللہ کلبی۔ نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی۔ جب وہ بیٹا آیا نا خیمے کے اندر ماں کے پاس، تو دیکھا ماں رو رہی ہے۔ کہنے لگا امی تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا تیری بہو نے تجھے کچھ کہہ دیا ہے؟ کہنے لگی نہیں بیٹا، میری بہو تو بہت اچھی ہے، میری بہو بہت اچھی ہے، تیری بیوی خدمت کا حق ادا کر رہی ہے، تو اماں بتا تو صحیح تجھے ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹا مجھے پتا چلا ہے کہ فاطمہ زہرا کا لال دشمن کے نرغے میں ہے، میرے پڑوس میں ہے۔ بیٹا میں سوچتی ہوں قیامت کے دن میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس کا بیٹا میرے پاس آیا، میرے قریب آیا، اور میں نے خدمت ہی کوئی نہیں کی، میں نے جان قربان نہیں کی، جان کی بازی نہیں لگائی۔ بیٹا کہنے لگا اماں تو چاہتی کیا ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا میں چاہتی ہوں میری زندگی جیسے بھی گزر جائے گی، جا فاطمہ کے لال پر اپنی جان قربان کر دے تاکہ اس کی ابا کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ بیٹا کہنے لگا اماں بیٹا کہنے لگا اماں سیدھی بات ہے، جان بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب جان اس نے دی ہے تو پھر پوری زندگی اسی کے لیے گزارنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے اماں، میں جاتا ہوں حسین پاک کا ساتھ دوں گا، لیکن میں ذرا بیوی سے بات کر لوں۔ کہنے لگی دیکھو بیٹا کہیں بیوی کی محبت میں آن کے رہ نہ جانا۔ اماں فکر نہ کر، میں رہتا نہیں، لیکن ایک بات ہے میری زندگی کی ساتھی ہے، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے وہب تو نے مجھے بتایا ہی نہیں، میرا کیا قصور تھا، میں کو تجھے روکتی تھوڑی، مجھے اسے اعتماد میں لینے دو۔ اچھا جاؤ بیٹا۔ گیا جا کے کہنے لگا اے میری بیوی تو سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آئی ہے، پر میں کیا کروں، مجھے فاطمہ کے لال کی محبت نے بلایا ہے، میں چاہتا ہوں اپنی جان فاطمہ کے لال کے قدموں پر قربان کر دوں۔
وہ کہنے لگی دیکھ میری ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، بھائی ہیں لیکن تیرے بعد میں بھائیوں کے پاس نہیں رہنا چاہتی، میں زندگی کیسے گزاروں گی؟ کہنے لگا تیرا کیا مطلب ہے میں نہ جاؤں؟ کہنے لگا نہیں، یہ مطلب نہیں کہ نہ جا، مطلب یہ ہے کہ تو بھی مجھے وہیں پر لے جا، میں بعد میں اہل بیت نبوت کے خاندان کی عورتوں کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزار دوں گی۔ کہنے لگا بہت اچھا، آیا ماں کے پاس، اماں وہ بھی تو میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، وہ کہتی ہے میں بعد میں ان اہل بیت نبوت کے خاندان کی عورتوں کی خدمت کرتے زندگی گزاروں گی۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو میں پیچھے اکیلی کیا کروں گی، مجھے بھی ساتھ ہی لے چلا ہے۔ یہ تینوں گھر کے افراد، ماں اس کا بیٹا ماں کی بہو، یہ تینوں حسین پاک کی بارگاہ میں آ پہنچے۔ کہنے لگی ماں کہنے لگی اے نواسہ رسول جنتی جوانوں کے سردار، آپ یہاں تشریف لائے ہو، میں خدمت نہیں کر سکی، میری زندگی کی کمائی میرا ایک ہی بیٹا اے حسین پاک، میں اس بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ پر جان کا نذرانہ پیش کرے گا، قربان ہوگا، صرف اس لیے تاکہ قیامت کے دن آپ کے نانا کی شفاعت ہمیں ملے، آپ ہمیں جنت میں ساتھ لے کے جائیں۔ حضرت امام نے جب یہ جذبہ دیکھا، ادھر کوفیوں کی بے وفائی دیکھی، ادھر جان کی بازی کا نذرانہ دیکھا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بی بی تو میری مہمان بنی ہے لیکن یہاں میں تجھے کچھ دے نہیں سکتا، لیکن ایک وعدہ کرتا ہوں جنت میں جاتے وقت تجھے تیرے بیٹے تیری بہو کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بے وفا بھی، با وفا بھی، غدار بھی، اور حق ادا کرنے والے بھی، اور اگر حسین کے دشمن تھے تو حسین کے وفادار بھی تھے۔ 10ویں رات تھی نا، تو امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا دیکھو یہ صرف میرے دشمن ہیں، تمہارے نہیں ہیں، صرف میری جان چاہیں گے، تمہاری جان نہیں چاہیں گے، اس لیے میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم چپ کر کے نہ رات کے اندھیرے میں ادھر ادھر نکل جاؤ، ابھی کئی سائیڈیں ہیں تم نکل سکتے ہو۔ امام کے خاندان والے کہنے لگے حضرت آپ کے بعد ہماری زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر نانا جی نے پوچھا کہ میرے حسین پر جب مصیبت آ رہی تھی تو تم کیوں نکل آئے تھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نہ، ہم تو نانا جی سے یہی کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے نواسے پر جب برا وقت آیا تھا تو ہم نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا، ہم مر جائیں گے نہیں۔ یہ تو خاندان والے تھے، لیکن جو دوسرے تھے آپ کے خادم وہ کہنے لگے حضرت یہ تو ایک جان ہے، مجھے پتا ہونا میری جان نکل جائے گی، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، پھر مجھے دوسری جان ملے، موقع ملے تو دوسری جان بھی آپ کے قدموں پر قربان کر دوں گا، تیسری جان ملے وہ بھی آپ کے قدموں پر قربان کر دوں گا۔ حضرت اگر اس طرح 70 جانیں بھی اللہ مجھے عطا کرے میں قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، میں آپ کے قدموں پر جان قربان کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے بھاگ جانے میں جہنم ملے گی اور آپ کا ساتھ دینے میں مصطفیٰ کی نظر کرم ملے گی۔ دوسرا کہنے لگا نہ حضرت یہ بات نہ کہیے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں،
اس نے 70 جانوں کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے 1000 جانیں عطا فرمائے تو 1000 جانیں بھی آپ کے قدموں پر قربان کر دوں گا۔ اب یہ 10ویں محرم کو فوجیں ابن سعد کی بھی تیار، لیکن حسین پاک نے پھر اپنی کوشش کی۔ لڑائی سے پہلے حسین پاک یزیدی لشکر کے سامنے آئے، فرمایا او یزید کے لشکریوں اچھی طرح مجھے دیکھ لو، پتہ ہے میں کون ہوں؟ میرا نام حسین ہے، میری ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، میرے ابا جان کا نام علی مرتضیٰ ہے، میرے نانا جان کا نام محمد مصطفیٰ ہے، تم بھی تو میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہو، پوری دنیا میں اس وقت میرے علاوہ نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے، یہ تو بتاؤ میرا جرم کیا ہے؟ بندے کو تب مارا جا سکتا ہے جب اس نے کسی کو قتل کیا ہو، میں نے تو کسی کو قتل بھی نہیں کیا۔ اے لوگوں تمہیں معلوم ہے بندے کو تب مارا جا سکتا ہے جب شادی شدہ ہو، زنا کرے، اللہ کی مہربانی سے میں نے جرم بدکاری والا بھی نہیں کیا، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگوں مجھے میرا جرم تو بتاؤ، تمہارے اندر ایسے آدمی موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث شریف سنی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، نانا جان نے مجھے اور بھائی جان کو کہا تھا، اے حسن اور اے حسین انتما سیدہ شباب اہل الجنت وقرۃ عین اہل السنہ۔ اے حسن حسین تم جنتی جوانوں کے سردار ہو، اور اے حسن اور حسین تم اہل سنت کی آنکھوں کا تارا ہو۔ کربلا کے میدان میں حسین پاک نے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا، نانا جان نے ہم دونوں بھائیوں کے بارے فرمایا تھا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ اے حسن اور حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو، اہل سنت کی آنکھوں کا تارا بھی ہو۔ حسین پاک دشمن کے سامنے اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، دشمن کے سامنے حسین اگر اہل بیت کی شان بیان کرے، خود اپنی شان بیان کرے حسین پاک، یہ جرم نہیں ہے۔ ہم حسین پاک کے غلام اگر آپس میں بیٹھ کر حسین پاک کے دشمنوں کو سنا کر اہل بیت کی شان بیان کریں گے تو اللہ کی قسم ہے یہ بھی حسین پاک کے طریقے پر چلنے والی بات ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تم کیوں اہل بیت کی شان بیان کرتے ہو؟ کیوں نہ کریں، اس لیے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان
والے جانتے ہیں قدر و شان اور لعنت اللہ علیکم لعنت اللہ علیکم اور تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے تیر کس کو پکڑا کر کہا تھا تجھ پر میرا باپ قربان ہو چلا تیر دشمن کی طرف؟ حضرت سعد کو۔ تو پہلا تیر دشمن کے خلاف حضرت سعد نے چلایا۔ یہ سعد وہی ہیں جن کا نام لے کر نبی پاک علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ 10 صحابہ ہیں نا، سارے صحابہ جنتی، لیکن 10 ایسے ہیں جن کا نام لے لے کر سرکار نے جنت کی بشارت دی۔ اور یہ جاتی دفعہ مسجد کے باہر دیکھ لیجیے، 10 مبشرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، برکت والے نام ہیں نا۔ لیکن وہ خبیث عمر بن سعد، اسی سعد کا بیٹا حسین تقریر کر رہے تھے، اس نے پہلا تیر حسین پاک پر چلایا اور کہنے لگا او لشکریو گواہ رہنا، حسین کے لشکر پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ ہائے ہائے، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان، تم کو مژدہ نار کا اور لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم۔ لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلا شہید حضرت امام کے لشکر میں وہی تھا وہب بن عبداللہ کلبی، اور ماں کا بیٹا ہے۔ جب وہ آیا نا، امام حسین اس کی لاش اٹھا کر خیمے میں لائے، ماں نے دیکھا کہ بیٹا قربان ہو گیا، وہ بھی چیخ مار کے وہیں پر فوت ہو گئی، اس کی بیوی بھی وہیں پر فوت ہو گئی ہے۔ ماں کہنے لگی حسین ہم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اب ہمیں شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ حسین بھی کہہ رہے تھے بی بی فکر نہ کر، تو آل رسول کی مہمان بنی ہے، آل رسول سخی گھرانہ ہے، کمینے لوگ نہیں ہیں، یہ جنت میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ جتنے خادم تھے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ حسین پاک ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں۔ یزیدیوں کا تو مطالبہ تھا نا کہ بیعت کرو، لیکن فرماتے تھے نہیں، کچھ ہو جائے میں بیعت نہیں کروں گا، ووٹ نہیں دوں گا۔ جب ایک ایک کر کے سارے خادمی شہید ہو گئے تو اس وقت حسین پاک کی زبان سے نکلا حل لنا من مغیث یغیثنا، او یزیدیو تمہارے لشکر میں کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آتا، کلمہ پڑھتے ہو ہمارے نانے کہاں، تیری چلاتے ہو ہم پر، قتل ہی کرتے ہو ہمیں۔ یہ زبان سے نکلی بات سیدھی ہر کے دل پر لگی، وہی ہر جو 1000 کے لشکر کے ساتھ آیا تھا امام کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن اس کی نیک بختی تھی، اس نے وہاں نمازیں حسین پاک کے پیچھے پڑھی تھی۔ اس نے جب یہ دردناک آواز سنی تو کلیجہ ہل گیا، مرنا تو میں نے بھی ہے، مجھے جب سرکار فرمائیں گے تمہیں شرم نہیں آئی، تو میرے نواسے کے دشمنوں کے ساتھ تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، کیا کروں میں؟ دوزخ میں جاؤں؟ لیکن دل نے کہا نہیں، گھاٹے کا سودا نہیں کرنا، دوزخ میں نہیں جانا، جانا ہے تو جنت میں جانا ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑاتا ہوا حسین پاک کی خدمت میں آیا، حسین پاک کے قدموں کو بوسہ دے کے کہنے لگا یا سخی حسین لجپال، میرا
قصور معاف کر دیجئے، میں توبہ کرنے آیا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا دیکھو حر انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو دشمن کو چھوڑ کے آ گیا، پیسہ چھوڑ کے آ گیا، بظاہر تو سکھ چھوڑ کے دکھ لینے آ گیا، لیکن سچی بات یہ ہے تو وہاں دکھ چھوڑ کے ہمیشہ کا سکھ لینے آیا۔ جب میں بھی تجھ سے راضی، میرا اللہ بھی تجھ سے راضی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں کبھی کسی گمراہ کو دیکھ کر خوش نہ ہوا کرو کہ میں بہت اچھا ہوں، اس کا بیڑا غرق ہے، یہ گمراہ ہے، یہ بڑا گناہگار ہے، میں بہت اچھا ہوں۔ اللہ کریم بڑا بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آ جائے، اور بھی تو پہلے دوسروں کے ساتھ تھا نا، بعد میں حسین پاک کے قدموں میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی گناہگار گناہ چھوڑ کے ادھر آ جائے، جو بڑے صوفی فنے خواہ بنے پھرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بدبختی آڑے آ جائے، وہ اپنی نیکی وغیرہ چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے جائیں، اور پریا عہدہ جانیے جدا توڑ چڑھے۔ آگے حضرت حر، یہ ابن سعد کے لشکر کے ایک کمانڈر تھے، اور ظاہر بات ہے اس طرح کمانڈر نکل کر دشمن کے مخالف کیمپ میں چلا جائے، مصیبت ہوتی ہے نا۔ گھبرایا، اس نے اپنے ایک اور کمانڈر سے کہا جس کا نام تھا صفوان کہ جاؤ اس حر کو سمجھا بجھا کر واپس لاؤ، اس نے یہ کیا کیا ہے، جاؤ۔ صفوان آیا اور آن کر کہنے لگا دیکھو حر، تو تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، تو تو بڑا عقل مند آدمی ہے، اور ڈوبتی کشتی پر کبھی بیٹھا جاتا ہے؟ دیکھو اس وقت حسین کی کشتی ڈوب رہی ہے، یہ بچے گا تھوڑی، یزید تو بڑا طاقتور ہے، تو تم اس کو چھوڑ کر اس ڈوبتی کشتی میں بیٹھ رہے ہو، تمہیں کون سیانا کہے گا؟ لیکن حر نے جواب دیا نہ، اب میں واپس نہیں جا سکتا، اب میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تیرتی کشتی اور ڈوبتی کشتی کی بات نہیں ہے، اب ایک طرف یزید کی بات ہے، دوسری طرف فاطمہ زہرا کے لال کی بات ہے، ایک طرف گمراہی ہے تو دوسری طرف ہدایت ہے، اور اس طرف دوزخ ہے تو اس طرف حسین کے قدموں میں جنت ہے۔ فرمایا کیوں چھوڑ کے دی فوج میں گمراہ کے آؤں، حاکم کو ہنساؤں تو میں محمد کو رلاؤں، کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ صفوان نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے، حر کہنے لگے صفوان ذرا بات سنتا جا، یزید ہے پلید اور حسین ہے پاک۔ حسین وہ ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام سونگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے حسین تو میرا پھول ہے، یہ ریحان مصطفیٰ ہے، میں ریحان مصطفیٰ کو چھوڑ کر گمراہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ صفوان غصے میں آیا، اس نے تاک کر جو نیزہ مارا، حر نے نیزے کو چاپک دستی سے پکڑ کے توڑ ڈالا، پھر ایسا نیزہ مارا کہ صفوان بے ایمان کے سینے سے پار ہو گیا، فنار ہو گیا۔ صفوان کے بھائیوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارا مارا گیا حر کے ہاتھوں، بھائی بھی دوڑے سب حر کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اس وقت حضرت حر کے جسموں میں اللہ نے طاقت بھی بڑی بھر دی تھی، ہاتھوں میں قوت بھی بہت آ گئی، ایک ایک کر کے صفوان کے سارے بھائیوں کو مار ڈالا۔ وہاں سے واپس حسین پاک کے قدموں میں آئے، حسین پاک کے قدموں کو
چوما اور کہنے لگا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں راضی؟ آپ نے فرمایا حر یہ بھی تو سوچ، تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا حر، حر کا معنی ہے آزاد، اللہ تعالیٰ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، جہاں جنت تیرے لیے سنوار دی گئی ہے۔ حر نے جب حسین پاک سی زبان سے یہ مبارک بات سنی، حر میدان میں آئے، حملہ شروع کر دیا۔ جس طرف حملہ کرتے تھے کئی بندوں کو فنار کرتے تھے، ایک یزیدی آیا، اس نے آن کے سب سے پہلے حر کی سواری کو زخمی کیا۔ آپ پیدل لڑنے لگے، پیدل لڑنے لگے، حسین پاک نے دیکھا فٹ دوسری سواری بھیج دی، تیار جنگ والی سواری بھیج دی۔ حر اس سواری پر سوار ہوئے۔ اب جب سوار ہوئے ظالم سمجھ گئے کہ ایک ایک کر کے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یکدم انہوں نے حملہ کیا۔ اب انہوں نے ایک بار اور حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ اچانک غیب سی آواز آئی، اب نہ جا، حوریں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہیں سے حر کہنے لگا، اے رسول اللہ کے فرزند، یا ابن رسول اللہ، یہ غلام آپ کے نانا جی کے پاس جا رہا ہے، کوئی پیغام کوئی سنیا دینا دے دیو۔ حسین باغ نے فرمایا میرا سلام کہنا، فکر نہ کر، تیرے پیچھے پیچھے میں حسین بھی آ رہا ہوں۔ یزیدیوں نے اب متواتر حر پر حملے کیے، نڈال ہو کر گر گئے۔ حسین پاک نے دیکھا، بھاگے آئے، حر کے منہ کو، چہرے کو اپنی گود میں لیا، اپنے کپڑے سے حر کا چہرہ صاف کیا، اور اس نے حر نے امام حسین کی طرف عقیدت کی نگاہ سے دیکھا، دیکھتے دیکھتے روح پرواز کر گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ہمیں ایک سبق دے کے گئے، یہ زندگی اللہ کا انعام ہے، مرنا سب نے ہے، کوئی رہ نہیں جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے، باقی کون رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ارے مرنا تو سب نے ہے، لیکن کوشش کرو بندہ وہ موت مرے جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ مجھے بھی چاہیے وہ موت مروں جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ اور تمہیں بھی کون سی موت چاہیے؟ جس سے دیکھو یہ زمانہ بڑا نازک ہے، طرح طرح کی ہوائیں چلتی ہیں، طرح طرح کی، لیکن کبھی ایسے نہ کرو کہ جدھر کی ہوا ہے ادھر کو چلنا شروع کر دو، کبھی ایسے مت کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چھپکلی ہے نا، چھپکلی، اس کو مارو، ایک ضرب سے اگر مارو گے تو اللہ تمہیں 100 نیکیوں کا ثواب دے گا، یعنی اکو سٹ نل مارو کرلی نو۔ اگر ایک ضرب سے نہیں مری، دوسری ضرب لگانی پڑی تو ثواب کم ہو جائے گا، دوسری ضرب سے بھی نہیں مری، تیسری ضرب سے مرے تو ثواب اور کم ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں؟
جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود نے آگ جلائی تھی تو یہی کرلا دور سے نہ آن کے آگ کو پھونکے مار مار کے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا، نبی کی دشمنی کر رہا تھا۔ کسی نے کہا اوے تو کیا کر رہا ہے، آگ پہلے تھوڑی تیز ہے، تیرے پھونکوں سے اور بڑھ جائے گی۔ تو اس نے کہا بڑے نہ بڑے، میں تو نبی کی دشمنی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں نا۔ یہ حدیث کے الفاظ تو نہیں ہے، اس کا مطلب میں بیان کروں اگلے۔ اور دوسری طرف ایک تھی بلبل، چڑیا، وہ جاتی پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں لیتی اور جہاں تک پہنچ سکتی تھی بیچاری پہنچ کے پانی کا قطرہ گراتی۔ کسی نے پوچھا تو کیا کر رہی ہے، اتنا سینک ہے اس آگ کا، اتنی تپش ہے کہ تو قریب نہیں جا سکتی، جل جائے گی، اور جہاں تو پانی ڈال رہی ہے اس کا اثر بھی کوئی نہیں ہوگا، اگر اوپر بھی پانی ڈالے تو ایک قطرہ پانی کا آگ بجھا دے گا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا آگ بجھتی ہے کہ نہیں بجھتی، میں تو بس نبی کی غلامی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں۔ دیکھو مرنا سب نے ہے، ہوا چلتی ہے، کوئی گمراہی کی، کوئی کدھر کی، کوئی کدھر کی، دین کے نام پر لوگوں کا ایمان لوٹنے کی ہوا چل رہی ہے۔ تو میرے بھائی خبردار ایسی بات نہ کرنا، اپنا ایمان نہ گوا بیٹھنا، تھوڑے رہ جاؤ تمہیں منظور ہے، بس جان نکلے تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کو راضی کرتے ہوئے جان نکلے۔ اللہ زندہ باد۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد جتنے دوست احباب تھے سارے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ امام نے دیکھا تو بہن زینب کھڑی ہے، بھیا اب مجھے اپنے دونوں شہزادوں کو میدان میں بھیجنے کی اجازت دو، یہ تیرے بھانجے ہیں اون و محمد، میری ساری زندگی کی کمائی ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ ان کو تیرے قدموں پہ قربان کر دوں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے فرمایا اے بہنا میں کس کلیجے کے ساتھ بھانجوں کو قتل کے لیے روانہ کروں؟ کہنے لگی نانا جی پوچھیں گے، اماں جی پوچھیں گی، بے میری بیٹی جب میرے بیٹے حسین پر کڑا وقت آیا تھا تو نے کیا خدمت کی، کیا قربانی دی؟ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، مجھے بھی جانے لے جانے کی اجازت دو، اپنے بیٹوں کو بھیجنے کی اجازت دو۔ بیٹے بھی کہنے لگے زینب کے بیٹے مامو جان خدا کے لیے محروم نہ کرو۔ اچھا تم جاتے ہو؟ اب حسین پاک نے خود اپنے ان بھانجوں کے سروں پر پگڑی باندھی ہے، تلواروں کو درست کیا، دونوں بھانجے حضرت امام حسین کے سواریاں دوڑاتے ہوئے سامنے آئے، جنگ گاہ میں گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے، شان اپنی سواری کی دکھاتے ہوئے آئے، نیزوں کو دلیرانہ ہلاتے ہوئے آئے، انیاں سوئے اشرار بناتے ہوئے آئے، لرزا تھا شجاعوں کو دلیروں کی نظر سے، تکتے تھے صفے فوج کو شیروں کی نظر تھے، ارے اگرچہ 3 دن کے پیاسے لیکن تکتے تھے صفے فوج کو شیروں کی نظر سے، لشکر میں یہ غل تھا کہ وہ جانباز پکارے، لڑنا ہو جسے سامنے آ جائے ہمارے، اوے لڑنا ہو جسے سامنے آ جائے ہمارے، ہماری رگوں میں بھی خاندان نبوت کا خون موجود ہے، دوڑ رہا ہے
کلو پنجو نہیں، ہم بھی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، دلیروں کا خاندان لڑنا ہو جسے سامنے آ جائے ہمارے، ہم وہ ہیں کہ جب ہوتے ہیں میدان میں اتارے، رستم کو بھگا دیتے ہیں تلوار کے مارے، ہے قہر خدائے دو جہاں حرب ہماری، رکتی نہیں دشمن سے کبھی ضرب ہماری، یہ رجز پڑی دونوں نے جولا کیے سواری، چلتے ہیں ادھر تیر کمانداروں نے جوڑے، غل تھا کہ خبردار کوئی منہ کو نہ موڑے، یزیدی کہتے ہیں غل تھا کہ خبردار کوئی منہ کو نہ موڑے، یہ دونوں بہادر ہیں تو ہم بھی نہیں تھوڑے، کیا ہوا یہ ہاشمی خاندان ہے، ہم بھی تو تھوڑے نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہ دونوں کیا کر سکیں گے، یا مار کے تلوار گرا دیتے ہیں ان کو، یا نیزوں کی نوکوں پہ اٹھا لیتے ہیں ان کو۔ یہ دونوں رجز پڑھتے ہوئے، خدا کی قسم ہے حسین کے خاندان نے، اب دیکھو پتہ ہے روایت میں آتا ہے کہ یزیدیوں کا لشکر کتنا تھا، ایک روایت میں 82,000 اور ایک میں ہے 22,000، اور ادھر کل کتنے ہیں 82 عورتوں سمیت جو شہید ہوئے ہیں وہ سارے 72 خادموں سمیت، 72 کا 22,000 کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان حسین کے ساتھیوں میں سے ایک نے بھی بزدلی نہیں دکھائی، کیونکہ پتہ تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یارو مائیں چاہتی ہیں ہمارے بیٹے کے قدموں میں کانٹا بھی نہ چبھے، ماں تو بیٹے کو سنبھال کے کلیجے سے لگاتی ہے، پر فاطمہ الزہرا کی لاڈلی نے خود تیار کر کے اپنے بیٹوں کو حسین کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ ان کو پتا تھا جب ہم اس طرح بازی لگائیں گے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، تو اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب وہ عطا فرمائے گا کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ دونوں امام کے بھانجے یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ العزیز اب اس کے بعد کی جو شہادتیں ہیں وہ جمعہ کے دن انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا، بس ایک ہی عہد لینا چاہتا ہوں، کوشش کرنا حسین کی محبت سینے میں رہے، کوشش کرنا حسین جن جن سے پیار کرتے تھے ان کی محبت سینے میں رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آل رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔ جائیے نا ذرا مہربانی کیجئے، تشریف رکھیے۔ میرا خیال ہے یہ آپ دوستوں نے وہ جمعے کے دن کوشش تو میں کرتا تھا کہ میں خود یہ لنگر پیش کرتا، لیکن آپ دوستوں نے بڑی محبت سے کہا کہ نہیں جی ہمارا حصہ بھی ڈالو، اچھا نہیں یہ تو خیر میری اپنی تمنا ہے، اب میں کسی کو یہ خیر نہیں کہہ سکتا کہ تم اس نیک کام میں حصہ نہیں ڈالو، میں ہی کوئی ٹھیکیدار ہوں نہیں، حسین سب کے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے حصہ ڈالا تو وہ تقریباً 8,300 روپے ہوئے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے جب وہ دیگیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لنگر تیار ہے نا، بس
جب ہم نے وہ دیگیں ڈھونڈنے کی کوشش کی تو دیگیں نہیں مل رہی تھی. مجھے ساتھیوں نے بتایا تو ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی. ہمارے یہاں دوست ہیں محمود بھلی صاحب, ان کے کافی تعلقات ہیں, تو میں نے ان سے پیغام بھیجا کہ بھلی صاحب کو کہیے کہ اگر آپ کو انتظام کر سکیں دیگوں ویگوں گا تو اچھا ہے, یہاں پک جائیں گی. تو وہ کہنے لگے کہ دیگوں کا انتظام بھی کروں گا, خرچہ بھی میں ہی دوں گا, جتنے پیسے جمع ہو گئے, باقی جتنا خرچہ ہوگا وہ سارا میں دوں گا. میں تو محروم ہی رہ گیا یار. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بہرحال وہ ہے نا مسئلہ, جو نیت کر کے گھر سے چلا, پہنچ سکا نہیں پہنچ سکا, اللہ نیت کے مطابق ثواب ضرور دیتا ہے. تو بہرحال جن جن لوگوں نے حصہ ڈالا تھا, اور بھلی صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں. اب جانا نہیں ہے, سلام بھی پڑھنا ہے, پھر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں یہ کلام پاک کا اور درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کرنا ہے. فاتحہ شریف بھی پڑھیں گے, اور اس کے بعد وہ شاپروں کے اندر انہوں نے پیک کیا ہے دوستوں نے, تو بڑے آرام سے آپ لے لیجئے گا اللہ تعالیٰ سے. اب یہ پتہ نہیں ان کا کیا پروگرام ہے. اچھا پھر ایسے کریں, آپ میں سے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے آج خدمت کرنا چاہتے ہیں نا, اٹھو اور خود بخود رضاکار بن کر وہاں سے اٹھا کر ان بھائیوں کو تقسیم کرو. ایک مہربانی کیجئے گا کہ آپ بالکل آرام سے بیٹھے رہیے گا, شور نہیں. اللہ کے گھر کا ادب جو ہے نا, وہ جانے قربان کر سکتے تھے, ہم چند منٹ نہیں. شمع بز میں یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, یہ سہانی افروز ساعت پہ سلام مصطفیٰ جان رحمت, سلام شمع بز میں آقا. ہم نے آج جو یہ بزم سجائی ہے صرف آپ کی شفاعت لینے کے لیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جن کے ماتھے شفاعت کا سے, جن کے ماتھے شفاعت, جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, اس جبین سعادت پہ سلام مصطفیٰ پہلا عام شمع بز میں اور جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا اور جس نے حق کربلا میں ادا اور جس نے گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں دا
کو سلام شمع بز میں، سارے حضرات اپنی اپنی تھان تے بہ جاؤ۔ ماشاءاللہ قاری فضل الرحمان صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، اگے آ جاؤ، ختم شریف پڑھو، بسم اللہ۔ اتنی دیر تک سارے دوست ایک ایک بار الحمد شریف صفوں میں بیٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک ایک بار الحمد شریف 3 مرتبہ، قل شریف اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة